ابا کی آنکھ چربی، اماں کی آنکھ پہ شادی اور چمروے میں دیکھ لیو ایک کے بھی دوپٹہ مل جاتا. جوان بیٹی ہے، اس کا جسم پورا ہے، دوپٹہ یہاں کیا ڈھک رہا، اونچے پہ کھڑے ہو کے ابا کے سامنے سیلفی لے رہی ہے. کہاں ہے ابا؟ اماں کے سامنے چٹیے لہرا کے ہنسی مذاق ٹھٹے چل رہے ہیں، دو چار لڑکی اکٹھی ہو گئی. کہاں ہے اماں؟ ایسے کچھ لفنگے لڑکے ہیں جنہیں نہ کام کے نہ دھام کے، کتے بھونکا رہے ہیں محلے میں. انہیں کام سکھاؤ، کام، انہیں کام پہ بھیجو. شادی بیاہ میں ادھر ہی جا کے کھڑے ہوں گے جدھر سے عورتیں گزر رہی ہیں. کہاں گئی شرم و حیا غیرت؟ سب کو پتا ہے. میں اسٹیج پہ بول رہا ہوں، مولانا ہو گئے اتنی باتیں دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ سب کو پتا ہے. بیٹی کے وہ بڑے بڑے پینچے، وہ شرارے غرارے اور ایسے لباس جیسے پہلے ناچنے والی نچنیاں اتنا میک اپ کرتی تھی، لال پیلی کالی نیلی ہو جاتی تھی، وہی کپڑے ان کے جیسے. پرانے لوگوں نے دیکھا ہوں گے وہی تماشے ماشے رنڈیے جو ناچنے والی کیسے کپڑے ہوتے تھے. توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہلا مسلمان کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ماحول نہیں آ سکتا تھا؟ حضرت خدیجہ کا ماحول نہیں آ سکتا تھا؟ حسین پاک کی ماں یا بیٹی کا ماحول نہیں آ سکتا تھا؟ غریب نواز کی ماں بی بی بیٹی، ان کا ماحول نہیں آ سکتا تھا کیا؟ آ سکتا تھا، مگر تم نے انہیں قرآن سے، نماز سے، دین سے دور کر دیا. تمہارے اگر لڑکی والا مدرسہ تو بھیجو گے ہی نہیں. تم موبائل سب کو دے دیے. معاف کرنا یار، میں تمہیں ڈانٹنے کا حق نہیں رکھتا ہوں، مگر اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں یار. تکلیف ہوتی ہے یار. آج سماج ہم پہ ہنس رہے. مسلمان کی بیٹی کیا تھی؟ یہودیوں کا یہ مشن تھا کہ مسلمانوں کے نوجوانوں کو ان سے نبی کی محبت نکال دو، اور بیٹیوں سے سیدہ فاطمہ کا جو کلچر ماحول تھا وہ نکال دو. کیوں؟ ان کی بیٹی، اور جب یہ نبی کا غلام اگر مل جاتے ہیں تو ان کا بچہ ولی پیدا ہوتا. ولی، غوث پاک پیٹ میں ہی ولی تھے، مادرزاد ولی تھے. غریب نواز کتنے ولی ایسے جو دنیا پہ ہو کر کے نہیں، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کا باپ ایسا تھا، ان کی ماں ایسی تھی. جب نبی کا غلام اور سیدہ فاطمہ کی کنیز جب آپس میں ملتے تھے، شادی ہوتی تھی، تو پیدا ہونے والا کبھی غوث پاک ہوتا تھا، تو کبھی غریب نواز، کبھی صابر پاک، کبھی مخدوم پاک، کبھی وارث پاک، تو کبھی حضرت شامینہ لکھنوی، کبھی حافظ شاہ جمال اللہ. یہ سب ایسے ہوتے تھے. اور جب ماں بھی بگڑی ہوئی، باپ بھی بگڑا ہوا، اندازہ لگا لو پھل کیسا ہوگا. بنیاد خراب کر دیے، بنیاد بگاڑ دیے. بنیاد کھیتی اچھی کرنے کے لیے دوائیں ڈالتے ہو، پھر یہ جراثیم آپس کے مارنے کے لیے تقریریں جو ہوتی ہیں یہ بھی دوا کا کام کرتی ہیں. تم اگر کسی کی بہن بیٹی کو تکو گے تو تم دوسرا نہیں تکے گا کیا؟ معاف کرنا یار. اب بتاؤ اس چمروے جیسی جگہ میں، تو جس جگہ مدرسے نہیں ہیں، مسجد بھی نہیں ہے، دین اسلام تک سنبھل کے نہیں پہنچا، تو ان لوگوں کا سب کا عالم کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. کل سے ہی کام میں لگو گے؟ بولو انشاءاللہ، بولو اللہ اللہ. وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ نبی فرماتے دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ. آقا فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. کیا بات ہے بھائی، واہ سبحان اللہ. کیا ٹائم ہوا؟ ٹائم بتائیے. ارے ابھی تو 1 بھی نہیں بجا. کیا چاہتے ہو؟ بولو ختم کر دوں؟ بڑے دھیرے بول رہا. تم ضرور بولیو. نبی فرماتے 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. آج اللہ والے کی بارگاہ میں ایک توبہ اور کرانا چاہتا ہوں. بہت اچھا. سننا چاہ رہے ہو بیٹا؟ اس طرف سے لے کر کے وہ ہمارے تاج محمد صاحب بیٹھے ہیں بانس ننگلی کے. یہ لڑکے مجھے وہاں سے سننے آئے. امیر احمد ہے. یہاں سے لے کر کے یہاں تک
سارے کے سارے تم نے کسی شخص نے ایسا کوئی بندہ دیکھا چمروے میں تو گھومتے ہو، ایسا کوئی دیکھا جس کے بھائی کا انتقال ہو چکا، اس کے بھائی کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، اور کفن پہنانے کے بعد سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو، افسوس کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مگر اب اس کا سگا بھائی آئے اور اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے؟ اللہ، کسی نے دیکھا ایسا؟ بولو ہاں یا نہ بولو؟ نہیں۔ اگر کوئی ایسا مل جائے تو اس سے دوستی کرو گے؟ پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ گلے میں ہاتھ ڈالو گے؟ بولو آج تک تم نے نہیں دیکھا، مگر میں بتاتا ہوں تم لوگوں میں بھی کم سے کم 50 ایسے ہیں۔ کتنے ہوں گے؟ کم سے کم 50۔ آپ کہہ رہے ہوگے یار انہوں نے سید نعیم میاں نے کن کو بلا لیا، مگر جو بات حق ہے نا وہ کہہ کے جاؤں گا۔ ہاں، اور مجھے جو دعوت کی ہے وہ لڑکا فرمان، کیا نام ہے؟ حافظ فرمان صاحب، کہاں ہے وہ؟ سو رہے ہیں کیا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ اور یہ کیوں بلاتے؟ انہوں نے بلایا مجھے تو، کیا بات، کوئی نہ کوئی سبب بنتا نا۔ اب سنو، کتنا برا انسان ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا، اس سے بھی نیچ کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں ہو سکتا نا۔ کتنا خراب ہو گیا۔ کوئی بہن ایسی ہو تو وہ بھی بہت خراب۔ اگر کوئی ایسا ہو 50 نکالوں گا بھی، کم سے کم 50، مگر نام ایک کا نہیں لوں گا، نام ایک کا نہیں لوں گا۔ اور جو ایسے نہیں ہیں وہ بھی توبہ کریں گے تاکہ کسی کی پول نہ کھلے۔ سارے لوگ توبہ کرو گے؟ بولو۔ اب ذرا حوالہ دوں گا کس سے؟ ایسی حوالہ دوں گا جو کانٹے سے کٹے ہی نہیں، 6 نیلے کے کانٹے تب بھی نہیں کٹے۔ علماء ہے، اگر غلط بولوں گا تو پکڑ لیں گے، اس لیے جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا۔ سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ ان سے پوچھو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ سارے کے سارے کہیں گے ہے۔ اس لیے میں بھی حافظ قرآن ہوں، اپنے گھر جا کر کے قرآن میں دیکھ لینا، ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں غیبت کرتا ہے، اگر کوئی چغلی کرتا ہے، اگر کوئی ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ اللہ، قرآن غلط ہو سکتا ہے کیا؟ اب ذرا دھیان دیو، چوراہے پہ کتنی چل رہی، ارے یار وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، ارے کتنی غیبت کر رہے ہیں آج، کتنے لوگ چغلی کر رہے ہیں۔ تم ہی نہیں، مولانا لوگ بھی، ہم لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو کسی ایک شاعر، کسی ایک مولانا، کسی کو مدعا بنایا، بس شروع۔ ارے غیبت کرنا، اللہ فرماتا کسی کی آپس میں غیبت مت کرو۔ کیا کوئی پسند کرے گا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ مفہوماً اس کا ترجمہ یہ ہے غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ، اب کتنے لوگ غیبت کرتے؟ 50 ہوں گے، 50 سے زیادہ ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے۔ یار قرآن کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ آج اللہ والے کی بارگاہ میں اگر توبہ کر لو نا تو میرا نذرانہ وصول ہو جائے گا۔ میرا نذرانہ، توبہ کرو گے نا، اچھائی کے لیے ہے نا، ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو سب، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چغلی نہیں کریں گے، پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے۔ رکھ لو، رکھ لو۔ اے اللہ، انہوں نے تیرے مقبول بندے کی بارگاہ میں اس محفل میں مجھ سے حدیث قرآن کی آیت سن کے اے اللہ توبہ کی ہے، مولا یہ تیرے ہی بندے، تو انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ کسی طریقے کی بھول چوک غلطی میں ہو گئی تو معاف فرما دے۔ میرے مولا کریم ہے، کرم فرما، رحیم ہے، رحم فرما، فضل فرما۔ خالی نمازی پڑھ لینا، یہ سب کام کر لینا، یہی نہیں،
مسلمانوں کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں بہت ضروری